ہماری خود اپنی عادت باقی غلط ہے کہ میلاد پاک سر شام ہی شروع ہو جاتا ہے، تاخیر ہم کرتے ہیں، کھانے کے وقت کا انتظار کہ وقت جب کھانے کا ہوگا جلدی جائیں گے میلاد سے فرصت پا لیں چلے جائیں گے۔ حالانکہ یہ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ میلاد صرف کھلانے کے لیے نہیں منایا جاتا ہے، میلاد صرف کھلانے کے لیے نہیں منایا جاتا ہے، میلاد اپنی قسمت بنانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بولیے نا بھائی، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹکلا بولیے نا، 10 منٹ کم سے کم بولیے۔ میں اپنے وقت کا مناسب استعمال کروں گا اور میں جلدی رخصت ہو جاؤں گا، میں خود نہیں چاہتا۔ میلاد کھلانے کے لیے نہیں بلکہ قسمت بنانے کے لیے منایا جاتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے صرف کھانے کھلانے تک معاملہ محدود رکھا ہے، یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ تمیزی گفتگو سے پہلے چلیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سرکار کے بارگاہ میں معزز ہو کر سب لوگ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ والدین دنیا سے گئے ہوں تو ان کی سارے ثواب کے لیے، اور حیات ہوں تو ان کے کوٹے میں پونجی جمع کرنے کے لیے ایک بار اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بوڑھا ہونا بھی کی عجیب کی بات ہے، جب سب لوگ تھک جاتے ہیں تو تھکے ہوئے کو لے کر آتے ہیں، یہ دستور ہے اور یہ قدیم زمانے سے آتا ہے۔ جب سب تھک جاتے ہیں تو پھر تھکے ہوئے کو لے کر آتے ہیں، تو وہی حالت میرا ہو گیا ہے، آپ کی بستی میں بھی، اس کے علاوہ بھی۔ اب تو میں تھک ہی گیا ہوں، اس عمر میں آ کے تھک ہی جاتا ہے، اب بلایا گیا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور غیر اللہ مدد نہیں چاہتے ہیں، نہیں اللہ والے سے چاہتے ہیں۔ کچھ بولتے رہیے آپ، تھوڑی دیر ادھر کان لگائیے، تھوڑی دیر۔ غیر اللہ سے ہم نہیں مانگتے، غیر اللہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اور رشتہ اور ناطہ اللہ سے بالکل نہ ہو، کٹا ہوا، جو خود محتاج ہو، اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہو کہ جب جو چاہے اپنے رب سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مانگ فوراً پوری کر دے۔ تو ہم ان سے اپنا رشتہ اس لیے جوڑ لیتے ہیں کہ جب یہ محبوب خدا ہیں یا بارگاہ الہی کے مقرب ہیں، ان سے نزدیک رہیں گے تو ان کے صدقے میں ہم کو بھی مل جائے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سیدنا اعلی حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ و رضوان، سیدنا اعلی حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ و رضوان، ایک دفعہ ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا میں،
تحریر کیا گیا تھا کہ آپ رامپور تشریف لائے ہوئے تھے. یو پی میں ایک شہر ہے رامپور. آپ جب دہلی جاتے ہیں اور بریلی شیخ سے گاڑی ہو کر جاتی ہوگی تو رامپور ضرور آتا ہے نا. اور جو بھی ہو پہلے ہو یا بعد میں ادھر سے آئیے تو بعد میں ادھر سے جائیے تو جو بھی ہو رامپور شہر آتا ہے. وہاں کے نواب بڑے مشہور تھے, بہت مشہور تھے اپنے زمانے کے. تو سیدنا حضرت علی حسین شفیع میاں علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے. وہاں کے نواب صاحب کو معلوم ہوا کہ ٹھوٹھا شریف کے بزرگ تشریف لائے ہیں, تو انہوں نے ان کو دعوت دی, مدعو کیا. حضرت نے قبول فرمایا, تشریف لائے. اور تشریف لانے کے بعد آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا. بہت سارے لوگوں کو دعوت دی گئی, خاص و عام میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا. آئے سب بیٹھے ہوئے تھے, مجمع لگا ہوا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں. کوئی قریب بیٹھے ہیں, کوئی دور بیٹھے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے. اور سب اپنا اپنا مدعا پیش کر رہے تھے, اپنی اپنی باتیں عرض کر رہے تھے, اپنا دکھڑا سنا رہے تھے, عرضی پیش کر رہے تھے کہ حضور یہ, حضور وہ, اور حضور سیدی علی حسین شفیع میاں علیہ رحمہ سب کے غم کی دوا اور مداوا کر رہے تھے, دوا بانٹ رہے تھے, سب کا حل مشکل کا بتا رہے تھے. تمہارے مشکل کا یہ حل ہے, یہ ہے, یہ. ایک بدعقیدہ بھی کھڑا ہو گیا, ایک بدعقیدہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, صاحب یہ بتائیے, ہماری یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ لوگ اپنے مریدوں کو بریلی کیوں بھیجتے ہیں, نظام الدین اولیاء کے مزار پہ کیوں بھیجتے ہیں, بدانوں کیوں بھیجتے ہیں, اجمیر شریف کیوں بھیجتے ہیں؟ سوال ہے نا ڈھنگ کا, سمجھ میں آ گئی کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم لوگ بھی بھیجتے ہیں نا, آپ لوگ ہم لوگ بھی کہتے ہیں بھائی اجمیر شریف جایا کرو, سال میں ایک بار دو بار جب بھی موقع ملے چلے جایا کرو. مدینہ شریف نہیں جا پا رہے تو اتنی وسعت طاقت نہیں ہے, حج کرنے کم سے کم اجمیر شریف جاؤ. بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے, جلا ملتا ہے, روحانیت محسوس ہوتی ہے. بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, حسرتیں پوری ہوتی ہیں. بھیجتے ہیں ہم لوگ. حضرت علی حسین شفیع میاں سے عرض کیا گیا, کیوں بھیجتے ہیں آپ؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا بیٹا. بہت دیر کے بعد میں سب لوگوں کی باتیں سنتے رہے, اور سننے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں, وہ شخص کہاں گیا جس نے سوال کیا تھا؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. ارشاد فرما, قریب آؤ میرے پاس بیٹھو. تو حضرت علی حسین شفیع میاں علیہ رحمت و رضوان کو نواب رامپور خود اپنے ہاتھوں سے پنکھا چھل رہے تھے. پنکھا, پہلے بڑے بڑے پنکھے ہوا کرتے تھے, اب جب اتنے بڑے ولی کامل تشریف لائے ہیں, خوشی کا کیا عالم ہوگا. اب ہمارے کس عزیز نے میلاد شریف منایا ہے, آپ ان سے پوچھئے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. میلاد شریف انہوں نے منایا, ایسی ویسی چیز نہیں ہے, ایسا ویسا کام نہیں ہے. میلاد شریف انہوں نے منایا ہے, یہ خوش بختی ہے, یہ خوش بختی ہے. تو حضرت علی حسین شفیع میاں نے فرمایا, کہاں قریب آؤ. نواب رامپور پنکھا چل رہے تھے, قریب آئے, کہا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بٹھایا اور پھر کہا اٹھ جاؤ, جاؤ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ جاؤ. جہاں بیٹھے تھے آپ وہیں بیٹھ جائیے. وہ اٹھا چلا گیا, عجیب معاملہ ہے. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا, وہ کہاں گیا؟ کہا حضور یہاں ہے. بولے ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ پاس میں. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھایا اور بھیج دیا, بولے چلے جاؤ. پھر بلایا, بٹھایا, پھر بھیج دیا. 2
2-3 بار یہ جب معاملہ درپیش ہوا تو اس کو بھی برداشت کیا حضور یہ کیا عمل ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات کیا ہے، کچھ معمہ بتائیں گے کہ یہ کیوں آپ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمائے یہ بتاؤ کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں اور جہاں میرے پاس آ کر بیٹھے تھے کچھ فرق نظر آیا تم کو؟ کچھ فرق آپ نے محسوس کیا؟ کم کرو یار، ایگو وغیرہ مارو نا، ہٹاؤ اس کو، ایگو کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے تقریر میں، نعت خوانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ ایگو آواز بھی پیدا کرتی ہے اور ان کی مددگار اور معاون بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن تقریر کے لیے یہ تو پھر بڑا معاملہ گڑبڑ کر دیتی ہے کہ آواز جب ڈبل ہونے لگتی ہے تو بہت سے لوگ بھی بیدار ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کہا یہ بتاؤ فرق کچھ محسوس ہوا تمہیں؟ کچھ فرق وہاں اور یہاں میں محسوس ہوا؟ ہاں ہوا تو کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ کہا یہی کہ جب میں قریب آپ کے آیا تو نواب صاحب جو پنکھا آپ کو جھل رہے ہیں اس کی ہوا مجھے بھی لگ رہی ہے، اس کی ہوا مجھے بھی لگ رہی تھی۔ بولے وہاں جب چلے گئے تو؟ کہا وہاں جب گیا تو ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ ارشاد فرماتے سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں سمجھ، کہا بے بیوقوف اب بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ اسی لیے ہم لوگ اپنے مریدوں کو اجمیر شریف، بریلی شریف، کچوچا شریف، حضرت نظام الدین اولیاء، بدائن شریف اور بزرگوں کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں کہ یہاں ان کی جو بات نہیں بنتی ہے، وہاں ہر وقت رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، یہ وہاں جائے جو اس کا بگڑا کام یہاں نہیں بن سکا ہے، وہاں اجمیر والے کے پاس میں جائے، وہ پیش کرے اور اپنا کام بنوا کے چلائے۔ ملا شریف کھانے کے لیے، ارے مومن کا ہر معاملہ ہی عجیب ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سرکار کا فرمان ہے کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے اور مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ میلاد منانا خیر، کھانا کھلانا خیر، دعوت کا انتظام کرنا خیر، شامیانے لگانا خیر، قناتیں لگانا خیر، قمقمے لگانا خیر، بجلی لگانا، روشنی کرنا خیر، شیرنی بانٹنا خیر، اور ان علماء کی حوصلہ افزائی کرنا، ارے بولیے نا بس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی خیر۔ مومن کا، یہ سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے اور مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی خیر ہے، اور مومن پر مصیبت آئے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو مومن کے لیے یہ بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔